لڑکی: امی مجھے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی مثال دیں۔ ماں: میں خوبصورت تھی، خوبصورت ہوں اور خوبصورت رہوں گی۔ لڑکی: ابو آپ بھی کوئی اچھی سی مثال دیں نا۔ باپ: تمہاری امی کو وہم تھا، وہم ہے اور وہم رہے گا۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی تو وہ رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ تو چائنیز کہنے لگا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی جلیبی کے اوپر یہ لکھا ہوا۔ کل میں اپنے دوست کی طرف گیا تو اس کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا بڑا بھائی بول رہا تھا ڈی سی صاحب، ڈی سی صاحب۔ میں اندر گیا تو دیکھا آگے ہینڈ سینیٹائزر پڑا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا ڈی سی صاحب، ڈی سی صاحب۔ لاک ڈاؤن الرٹ: گھر میں سکون اور چین قائم رکھنے والا وظیفہ۔ نمبر 1: تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو 7 بار۔ کام بھی کتنا کرتی ہو 7 بار۔ پتلی ہو گئی ہو 7 بار۔ کام کر کر کے تھک جاتی ہوگی 7 بار۔ اپنا خیال رکھا کرو 7 بار۔ ایک کام کرنے والی رکھ لیں 3 بار۔ امی کب آ رہی ہیں؟ حالات ٹھیک ہو جائیں تو ان کو بلا لو، بس 1 بار سے زیادہ نہیں بھائی۔ اس وظیفہ کو گھر میں جب تک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے روزانہ 3 سے 4 مرتبہ کریں۔ گھر میں چین، سکون اور شانتی بنی رہے گی۔ شیطان آپ کو ایسا کرنے سے روکے گا، مگر ہمت کریں، تھوڑے دن کی بات ہے اور باآواز بلند پڑھیں۔ بیوی نے فیک آئی ڈی بنا کر اپنے شوہر سے بات چیت شروع کی تو شوہر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے مر چکی ہے۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے تو ڈھولک بجانے والے آپ کی جان پہچان والے ہی ہوتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کا مزاج ایسا ہے، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک آ جائے تو کہتے ہیں ایویں پیسے برباد کرتے ہیں۔ آج ہمسائی عمران خان کو روٹی 15 روپے کی ہونے پر گالیاں نکال رہی تھی، پھر میں نے بتایا کہ روٹی 7 روپے کی ہے، لیکن آپ کا روٹیاں لانے والا بیٹا نواز شریف بنا ہوا ہے۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے 3 اہم اصول: ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، میٹھی چیز کھا کر کلی کریں، بیوی سے منہ سنبھال کر بات کریں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عورتوں کی نسبت مرد زیادہ شریف ہوتے ہیں۔ مردوں میں عمر شریف، نواز شریف، شہباز شریف اور عورتوں میں صرف بابرہ شریف۔ امی میں 20 روپے کا دہی نہیں لاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، انسلٹ ہوتی ہے میری۔ امی اب تیری عزت بچانے کے لیے میں 1000 روپے کا دہی منگواؤں کیا؟ لیفٹیننٹ جنرل اجے دیوگن اور کیپٹن کیٹرینا کیف کا چینی فوج پر حملہ، لداخ کا قبضہ چھڑا لیا۔ میجر سنی دیول، کیپٹن رجنی کانت اور جنرل اکشے کمار کی سربراہی میں مزید بھارتی فوج کا دھاوا۔ بھارتی فوج نے چین کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالی ووڈ ڈائریکٹر کی میٹنگ طلب کر لی۔ اب ایک ایسی فلم کا انتظار ہے جس میں جنرل اکشے کمار چین پر اکیلے ہی قبضہ کر لیں گے۔ شادی کے 1 سال بعد ہر شوہر کو معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ میاں بیوی کے جتنے لطیفے اس نے سنے تھے وہ محض لطیفے نہیں تھے۔ تقریبات میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کو فوری طور پہ گھر جانا ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کو بھی کچھ دیر مزید رکنا ہوتا ہے۔ پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ بیچارہ مرد محنت کرے تو بیوی کہے میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وقت دے تو بیوی کہے کچھ کام ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اور عورت پر ہاتھ اٹھ جائے تو ظالم، عورت سے پٹ جائے تو بزدل، عورت کے آگے چلے تو فرعون، پیچھے چلے تو مرید، گھر سے باہر رہے آوارہ، گھر میں رہے تو نکارہ، بچوں کو ڈانٹے تو جابر، نہ ڈانٹے تو لاپرواہ، عورت کو نوکری سے روکے تو شکی مزاج، نہ روکے تو عورت کی کمائی کھانے والا۔ آخر یہ مرد بیچارہ جائے تو جائے کہاں؟ بیٹی: امی تھوڑا آہستہ بولیں، باہر آواز جا رہی ہے۔ امی: اچھا ہے نا، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ کیسی ہے اولاد میری۔ ہفتہ اور اتوار والے دن ٹریفک جام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی شدہ خواتین اپنی امی کے گھر جانا بھی ان کا ضروری ہے نا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت اس قدر خوبصورت تخلیق ہے کہ کنگ کانگ فلم میں ایک بندر تک اسے دل دے بیٹھتا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں بھائی۔ شوہر دلہن سے: میری ماں کے ساتھ ایسے رہنا جیسے تم میکے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیوی:
جی سرتاج، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے دن صبح دلہن ساس سے، ممی میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دو اور ناشتے میں آلو کا پراٹھا بنانا، اور پلیز جب بن جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ لڑکیوں کا شکوہ، جب میں کام کرتی ہوں کوئی نہیں دیکھتا، جب میں موبائل اٹھاتی ہوں سب دیکھتے ہیں۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پراڈو میں جا رہا تھا۔ لڑکا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ لڑکی، کون سی؟ لڑکا، میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی، اف، تم نے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھی یہ پراڈو تمہاری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں اور آپ کی بیگم کے پاس 500 روپے، تو دراصل آپ کی بیگم کے پاس 20,500 روپے ہیں۔ ریاضی گئی تیل لینے۔ موٹے لوگوں کے لیے خاص پیغام، کسی کی مت سنو، تم موٹے نہیں ہو، تم بس فلفی ہو۔ شیخ، ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار، شیخ صاحب ایک بال ٹوٹا ہے تو نیا برش کیوں دے رہے ہو؟ شیخ، جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری تھا۔ رانے کا اسپین کا ویزا لگ گیا اور رانا جھٹ پٹ ٹکٹ کروا کر اسپین پہنچ گیا۔ اب جہاں بھی کام کے لیے جاتا، رانے کا نام سن کر لوگ ہنستے۔ آخر ایک دن رانے کو اس کے پاکستانی دوست نے، جسے اسپینش آتی تھی، نے رانا کو بتایا کہ لوگ تمہارے نام پر اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ اسپینش زبان میں رانا ڈڈو مطلب مینڈک کو کہتے ہیں۔ نکاح میں دلہن کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر ایک بزرگ خاتون بولی، واہ، آج کل کے زمانے میں بہو کتنی شرمیلی ہے، جب سے بیٹھی ہے سر نیچے کیے ہوئے ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پیچھے سے آواز آئی، ماں جی دلہن فیس بک پر آن لائن ہے۔ 2 گہرے دوست تھے، ان میں سے ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا کنوارا۔ جو کنوارا تھا وہ ہمیشہ شادی شدہ دوست کی بیوی کی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن پھر اس سے کہنے لگا، تیری بیوی تو گلاب کا پھول ہے۔ شادی شدہ نے تنگ آ کر کہا، بالکل ٹھیک کہتے ہو، خوشبو تم کو آتی ہے، کانٹے مجھ کو چبھتے ہیں۔ ایک شخص کے بچے بہت شریر تھے۔ ان کے گھر ایک مہمان آئے، بچوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کے والد نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر تنگ آ کر مہمان نے کہا، دیکھیں آپ کا بچہ میری چھڑی کو توڑ رہا ہے۔ میزبان نے پرسکون لہجے میں کہا، ارے نہیں نہیں، وہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ تو وہ ہے جو آپ کی ٹوپی میں پانی بھر رہا ہے۔ ایک فلم انڈسٹری کا آدمی سنسان سڑک کے کنارے گاڑی روکتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی ہوئی فلم کی نئی ہیروئن سے کہا، اگر میں تمہیں یہاں تنگ کرنے کی ٹھان لوں تو کیا تم کسی کو مدد کے لیے پکارو گی؟ 21ویں صدی کی ہیروئن نے جواب دیا، صرف اس صورت میں اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی، کیونکہ میں تمہیں ڈنڈے دے نال ماراں گی۔ ایک تیز و ترار نرس نے اپنی سہیلی سے کہا، پتہ ہے سمینا، جب اس شخص نے میری عمر پوچھی تو میں عجیب الجھن میں مبتلا ہو گئی، فیصلہ ہی نہ کر سکی کہ میں 24 کی ہوں یا 26 کی۔ سہیلی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ نرس نے مسکرا کر کہا، بس وہی 18 سال۔ پٹھان ایک لڑکی کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی نے غصے سے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ پٹھان، ہم دیکھ رہا ہے کہ اگر تم ہمارا ماں ہوتا تو ہم بھی بہت خوبصورت ہوتا۔